बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक फ़रौन को देखने का मौका मिला कि वो बाय एयर सफ़र करते हुए फ़रौन की बेटी ने एक एयर होस्टेस को मुक्का मारा है। मुक्का मार के उसको ज़ख्मी किया है। ज़ख्मी करने के बाद प्रेशर डाल के उनसे सुलह की जा रही है और सुलह हो भी गई है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा सऊदी अरब की एक एयरलाइन है वो पाकिस्तान में काम कर रही है। एक मैं आपको ये बताना चाहूँगा और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि PIA जिहड़ी साडी प्रवाज़ है ये बेड़ा गर्क किया हुआ है हमने अभी तक इसका, और किसी ने भी इसको प्राइवेट करने के चक्कर में हुकूमत लगी हुई थी, किसी ने नहीं लिया, क्योंकि जहाज़ों की सूरत हाल जो है वो भी बड़ी खाकस्तर है और ये जो खाक मिट्टी यानी कि मिट्टी की तरह का हालात है, अंदर भी मिट्टी होती है, सीटों में पार्टियाँ होती हैं। तो PIA के हवाले से कुछ खबरें आपको आए दिन आती रहती हैं। इसी तरह जहाज़ के अंदर इंटरटेनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तानी जो हैं वो वैसे कोई मौका ज़ाया नहीं कर दे और जहाज़ से लाजमन ताल देने ज़्यादातर, तो ये वाक़यात होते रहते हैं। तो ये आज जो तली गई थी उस पर मैं बात बताना चाह रहा था आप लोगों को। उसमें यह था कि साबिक कमिश्नर था कोयटा, उसका नाम था इफ्तिखार जोगज़ई। उनकी बेटी ने एयर होस्टेस जो है उसको तशद्दुद का निशाना बना दिया जहाज़ के अंदर ही। ये पूरी सूरत हाल जो है वो मेरे सामने आई थी, तो मैंने कुछ चीज़ें नोट की थी। मैंने कहा आपको मैं बताऊंगा कि फ़रौनियत भाई बहुत ज़्यादा है। किसी के पास कोई इज्जत मिल जाए या किसी के पास पैसा आ जाए, असी उन्होंने तक्के ना लड़ना चाहते हैं, वो रोब पाना चाहते हैं, बेशक हमारे हमसाए क्यों ना हो। तो हमसायों के हकूक़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा अपना जो तजर्बा है उसमें मैंने देखा है कि हमसाए भी अल्लाह माफ़ करे ऐसे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। साबिक कमिश्नर कोयटा इफ्तिखार जोगज़ई की बेटी साइमा की फ़ज़ाई सफ़र करते हुए हंगामा आराई की है। इस बच्ची ने फ़ज़ाई मेज़बान पर बदतरीन तशद्दुद किया है। बादशाह मामला ख़त्म करने पर भी दबाव डालते रहे हैं, आज भी और कल भी, और अभी तक जब तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे पता चला है कि सुलह भी हो गई है। ज़राए के मुताबिक साबिक कमिश्नर कोयटा इफ्तिखार जोगज़ई की बेटी साइमा ने वालिद के हमरा सफ़र के दौरान खातून फ़ज़ाई मेज़बान से तलख़ कलामी करते हुए इसकी नाक पर मुक्का दे मारा, जिससे फ़ज़ाई मेज़बान ज़ख्मी हो गई। शर्म नहीं आ रही प्यो, अगर कुछ छोटे निक्के जो रिया होए और सरदार होए तो बदमाशी नहीं बेटा करी दी। लेकिन बेटे ने तैयारे में दाखिल होने के बाद जब खातून फ़ज़ाई मेज़बान ने साइमा जोगज़ई इफ्तिखार जोगज़ई दी बेटी से सीट बेल्ट बांधने और खाने की मेज़ बंद करने को कहा, तो साइमा जोगज़ई आपे से बाहर हो गई और गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की और शोर शराबा पाना शुरू कर दिता जहाज़ के अंदर। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर के इस रवैये के मुतल्लिक़ फ़ज़ाई मेज़बान ने कप्तान नूं फौरी तौर पर एक्सटेंशन मिलाई तो कप्तान नूं दस्सिया कि सर ए देखो मेरे नाल ए हो रहा है, जिस पर कप्तान कंट्रोल टावर से रबता करके त्यारा रनवे से वापस ले गया। रनवे से त्यारा चढ़िया उड़न लगा सी, फिर वापस मोड़ लिया। एयर होस्टेस को मारा गया था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस को त्यारे में फौरी तौर पर तलब किया गया और जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती है, और त्यारा जब रुका तो बाप बेटी दोनों ने कप्तान को ऑफलोड करने के हवाले से वहाँ पे इनकार कर दिया कि असी नहीं उतर दे। लेकिन साइमा जोगज़ई ने त्यारे से उतरने से ज़्यादा शोर पाया कि मैं नहीं उतर दी। ज़राए के मुताबिक साइमा जोगज़ई ने गुस्से में फ़ज़ाई मेज़बान को मुक्का मारता। चेहरे पर मुक्का लगने से खातून एयर होस्टेस की नाक से खून बहने लगा, जबकि एक दांत भी टूट गया। एक कोई बॉडी बिल्डर लगती सी इफ्तिखार जोगज़ई दी ती, शर्म करो डूब मरो। बलूचिस्तान के हालात भी उस तरह के हैं, और तुम जो ये है ना कोई 78 को सरदार, उनमें से जो 4-5 सरदार हैं, जो एक तो खैर एलिमिनेट हो गया था, बाकी जो 3-4 सरदार हैं बड़े बदमाश हैं, तो बदमाश भी हैं और पैसे भी लेते हैं। बहरहाल ज़राए के मुताबिक साइमा जोगज़ई ने गुस्से में फ़ज़ाई मेज़बान को मुक्का मारन तो बाद डठाई दे नाल खड़ी रही उसके सामने, दंद भी तोड़ता, नक भी पाड़ता। जैसे ही ज़ख्मी हुई है एयर होस्टेस, तो ASF ने दोनों बाप बेटी को हिरासत में ले लिया। ताहम वाक़े के बाद बलूचिस्तान इंतज़ामिया ने एयरलाइन इंतज़ामिया पर मामला ख़त्म करने के लिए दबाव डाला। देखो ना, ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये नाम का तो हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो बदमाशी चेक करो भाई। और एयरलाइन इंतज़ामिया के मुताबिक कमिश्नर कोयटा वाक़े के बाद फौरी तौर पर
کوئٹہ ایئرپورٹ پر پہنچا. انہوں نے ASF سے صورتحال معمول کے مطابق کرنے کے لیے معاملہ رفع دفع کرنے کا کہا. ایئر لائن انتظامیہ کے مطابق کمشنر کوئٹہ نے باپ بیٹی سے تحریری معافی نامہ لکھوایا، جس کے بعد باپ بیٹی کو اجازت دی گئی جانے کی کہ جاؤ ہون. زخمی ایئر ہوسٹس کو اسپتال روانہ کر دیا گیا. نجی ایئر لائن سرین ایئر لائن کی انتظامیہ نے واقعے کی تصدیق کر دیتی ہے. جڑے دوستاں ساڑے نے خبر دیتی ہے ان سے رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پکی خبر ہے، اور اسی طرح ہوا ہے کہ یہ سابق کمشنر تھا افتخار جوگزئی، اور یہ بدماشی کر رہا سی اپنی بھتیج دے نال. دیکھو یہ حالات نے ہمارے. اچھا، پاکستانی ایئر لائن تو جو حال اس کا ہوا ہے آج تک وہ ہمیں پتہ ہے. وہاں طرح طرح کے آپ کو پتہ ہے ویڈیوز جہاز کے اندر کی آتی رہتی ہیں، اور کئی تو انگوٹھیاں پہنا رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کو پرپوز کر رہا ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جناب زمین سے اوپر فضا کے اندر یہ کام کرنا چاہتے ہیں. بغیر تو تسی اور کام نہیں کر سکتے. کوئی اللہ توبہ کرو، کوئی نماز پڑھو، کوئی اللہ استغفار کرو. یہ کرنے کہ وہاں پہ انٹرٹینمنٹ دی جا رہی ہوتی ہے، وہاں ڈانس جہاز کے اندر کبھی ہونے لگ جاتا ہے، کبھی کسی نو کڑی نو وہ کوئی انگوٹھیاں دے رہا ہوتا ہے. بس یہ ہمارے حالات ہیں. تو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے یہ زیادہ تر انگوٹھیوں والا چکر. تو یہ ایک فلائی عدیل ہے. فلائی عدیل ایک سعودی عرب کی فلائٹ ہے، ایئر لائن ہے. انہوں نے آغاز کیا پاکستان میں. شکر ہے کہ کوئی چنگی جہاز چل رہے ہیں پاکستان سے، اور ان کی جو پہلی پرواز ہے وہ جناب کراچی سے اڑی تھی، اور ڈومیسٹک فلائٹس ہیں. جناب انٹرنیشنل پر لینڈ کیا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ جناب فلائی عدیل نے پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن کا آغاز کیا ہے. اور دوسرا یہ سعودی عرب کی نئی ایئر لائن نے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے پر ایویشن کی جانب سے اسے واٹر سلوٹ پیش کیا. پانی ماریا گیا کہ تسی مہربانی تسی آئے، چلو ایک جہاز سے اچھی کوئی ایئر لائن تھی پاکستان دے اندر چلنے واسطے آئی. فلائی عدیل کراچی کے لیے ہفتہ وار 2 فلائٹ چلائے گی، جس میں ایک فلائٹ جدہ سے اور دوسری ریاض سے آپریٹ ہوگی. جدہ اور ریاض سے سیدھا پاکستان فلائٹاں آن لگ گئی ہیں، تاکہ یہ سعودی ایئر لائن ہے اور اچھی ایئر لائن ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو مبارک ہو، پاکستانیوں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. اچھا، جہاں جہاز ہے نا ساڈا PIA دی، یہ اکثر جدہ جان والی جہاں پرواز ہیں وہ بھی لوگوں نے ویکھی ہیں. تو وہ کیا گیا کہ اس میں سفر موت کو دعوت دینے جیسا ہے. PIA کی جو جہاز ہیں وہ اندروں بالکل انہیں سیٹاں پاٹیاں نے زیادہ تر، اور بیڑا غرق ہے. اور یہ بر کسی بھی ملک کی کبھی یہ PIA دنیا کی ایک نمبر 1 ایئر لائن ہوتی تھی، اور بڑی پاکستان کی بڑی پہچان تھی. اس سے قومی ایئر لائن کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنوں میں ہوتا تھا. ایک وقت تھا یہ، جب کبھی پرانے وقت کی بات ہے، اب کی نہیں، جب دنیا بھر سے مسافر اس فضائی سروس کے ذریعے سفر کرنے کو فخر بھی سمجھتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ PIA کی سروس اور معیار ایسا گریا کہ ایئر ہوسٹس PIA دیاں ویل ہوتی ہوئی موٹیاں ہوندیاں، ڈراؤندیاں نے بندے نو، بدتمیزی بھی کر دیاں نے. دوسری پرائیویٹ ایئر لائنز والی جو خواتین ہیں وہ تو بڑے اچھے طریقے سے پیش آتی ہیں. جہاز بھی ساڑھے ایویں دے نے. بہرحال تو کوئی بھی نہیں لے رہا ہے PIA نو، کیونکہ PIA پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے کوشش ہو رہی تھی، بولی لگائی جا رہی تھی. کسی نے منہ بھی نہیں لایا سانو، پاویں کوئی اندر دا ہوئے تو پاویں کوئی باہر دا. PIA کے حوالے سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ میں کافی چیزیں پڑھتا تھا، پھر میں نے کچھ لکھی ہوئی ہیں تو اس پہ کہ PIA پہ سفر کرنے کے حوالے سے لوگوں نے بڑے طرح طرح کے کمنٹ کیے تھے. میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں. اس میں ایک نے کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ خواجی کیمپ والا بس بھی اچھا ہے. آج کل PIA میں سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. پورے ملک کا حال اس سے بھی بدتر ہے. آپ ایئر لائن کی بات کرتے ہیں. اس طرح گلاں بھی سننے ملدیاں پہ نے، لیکن جنہوں نے کیتا ہے انہوں نے پھڑنا چاہیے. پاکستان کا جنہیں حالات کیتا ہے برا اگر کیتا ہے، پھر اس حساب سے 10 لاکھ قیمت صحیح لگائی ہے. یعنی کہ جو بولی لگی تھی PIA کی وہ بہت کم لگائی گئی تھی. PIA کو سب سے زیادہ نقصان PTI نے دیا تھا. ایک صاحب نے کھڑے ہو کر اسمبلی میں بولا تھا پائلٹ ہمارے جعلی ڈگری لے کر جہاز چلاتے ہیں، کہ راتوں رات ساری دنیا نے بند کر دی. یہ کوئی نہیں دیکھتا PTI کے دور میں کتنا اس ملک کو نقصان ہوا تھا. دیکھتے ہیں لوگ کیوں نہیں ہوا، نقصان ہوا تھا. PTI کے دور میں غلام سرور خان صاحب نے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتا سی ساڈے پائلٹاں دیاں تے جناب ڈگریاں جعلی نے بیڑا غرق کرتا سی. یہ نااہل قسم دی تمہیں پتہ سکھ رہے سن ادو یہ کہ سیاست کیویں کرنی ہے. آپ جیسے لوگوں کو پوری دنیا کے لوگ فالو کرتے ہیں. برائے کرم باہر کے لوگوں کو پاکستان کا وہ غلط امیج نہ دیں. ہم نہیں دینا چاہ رہے، لیکن ہم کیا کریں کہ جب ہمیں اندر سے نہیں سنی جا رہی PIA کا بیڑا غرق ہے.
اور اس میں سیریس نہیں ہوا جا رہا تو پھر ایسی باتیں تو کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ لوگ یہ کمنٹ بھی مجھے کر رہے ہیں, پی آئی اے پاکستان ایسٹس ریسپیکٹ ٹو پاکستان, پاکستان کی ہمارا ملک ہے, ہماری ماں دھرتی ہے, ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے, لیکن جنہوں نے اس کا بیڑا کباڑا کیا ہے اس ملک کا, کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن بدماش زیادہ تر جن کے پاس زیادہ پیسے آ جاتے ہیں اور جو سردار ہیں وڈیرے ہیں, ان کی بدماشی تو آج دیکھ لی ہے. میں نے خبر اسی لیے پہلے دی ہے میرے دوست. اور بال پی ایک پاکستان کا اثاثہ ہے, اس کی عزت کرنی ہمیں چاہیے, اور باہر کے لوگوں کو پاکستان کا غلط امیج ہمیں نہیں دینا چاہیے. لیکن کیا کریں کہ پی آئی اے جو ایک ادارہ ہے وہ جڑے لوگ رکھے جاتے ہیں, بھائی اللہ معاف کرے, بس ایئر ہوسٹساں لگ دیاں نے, اور ایئر ہوسٹساں بھی ہوئی ہیں, جہاز دیا سیٹاں اکثر پاٹیاں ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہاز سے کئی دفعہ لیکیج ہو رہی ہوتی ہے, بھائی اوپر پانی ڈگ رہا ہے. ایک دفعہ میں نے بھی سفر کیا تھا, تو یہ مینٹیننس بہت ضروری ہے. پاکستان کی جاگرسائی ہو رہی ہے, اور کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ دوبارہ سے اپنی اس ایئر لائن کو دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن بنانے کی تگودو کریں. اسی طرح جیسے پاکستان کے لیے آج کل دہشت گردی کا جو جناب جال بچھا ہوا ہے, وہ اس کو توڑنے کے لیے ریاست اور حکومت اور سیاسی جماعتیں متحد ہیں. انشاءاللہ پاکستان کا کوئی بال بھی کبھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے باہر لوگوں کے لیے بڑے مضبوط ہیں, فکر نہ کرو. اور ایک ادارہ جدا ناپاک فوج ہے, وہ تو ماشاءاللہ ویسے بہت تگڑا ہے, تو کوئی گل نہیں. پاکستان دی سیکورٹی ساری سیفٹی دی ذمہ داری اسی انہاں دی چھٹی ہوئی ہے. بے شک ساڈے کئی بغیرت لوگ انہاں دی مٹی پلیت کرتے رہتے ہیں, انہوں نے شرم آنی چاہیے جو اپنے اداروں پہ کتے کی طرح بھونکتے ہیں, خاص طور پر وہ لوگ جو باہر بگوڑے ہیں. ٹھیک نا, بس مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں نئی خبریں لے کے آئیں گے. اللہ حافظ.